أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ والی ہے مسلمانوں کا. والی کہتے ہیں رکھوالا کو, دیکھ بھال کرنے والے کو, مددگار کو. کہتے ہیں اللہ والی ہے مسلمانوں کا, دیکھ بھال کرنے والا, مدد کرنے والا اللہ ہے مسلمانوں کا. انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ کی طرف اپنی امیدیں لگائے رکھتا ہے اور وہ اس کی راہ میں کوششیں کرتا ہے, محنت کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دن بدن نیکی کرنے کی طاقت عطا کرتا ہے. اور اس سے کوئی گناہ ہو جائے, اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا کر دیتا. اسی کا ذکر ہے کہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے. یعنی وہ جو گناہ کیا تو وہ اندھیرے میں چلا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق دیا اور وہ پھر نور میں, روشنی میں آ گیا, یعنی سیدھے راہ پہ آ گیا. اور آگے فرمایا اور کافروں کی حمایتی شیطان ہے, کافروں کا مددگار شیطان ہے, وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتا ہے. یعنی شیطان اسے دن بدن اس سے برائی کرواتا ہی چلا جاتا ہے. جب کبھی بھی جو شیطانی کرتا ہے اور وہ اللہ کی طرف امیدیں نہیں لگائے بیٹھا ہے اور وہ دنیا میں اپنی زندگی یوں ہی گزار رہا ہے اور اللہ سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے, بس جیسے تیسے جانوروں جیسی زندگی گزار رہا ہے, اگر وہ زندگی میں نیکی کرنے کا سوچتا بھی ہے تو شیطان اسے پھر اسی برے راستے پہ لگا دیتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کی طرف امید نہیں لگا رہا ہے. وہ مسجد میں چندے ہو رہے ہیں تو وہ چندہ دے دیتا ہے, بس اس میں ریاکاری لے آتا ہے, دکھاوا پیدا کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اور ایک دم صاف کہہ دیا کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو ہی میں تجھے یاد کروں گا, اگر تم مجھے بھلا دیے تو میں بھی تجھے بھلا بس. اور دوسری جگہ فرمایا کہ اگر تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں اور تمہارے مکان جو بڑی محنت سے بنائے ہو اور تمہارے کاروبار جس میں ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مندی نہ آ جائے, اور الغرض یہ کہ دنیا کی ہر شے سے زیادہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول پیارا نہ ہو جائے تو پھر اپنے مرنے کا انتظار کرو, پھر اپنے مرنے کا انتظار کرو. اب اس حدیث کی روشنی میں ذرا آپ اور ہم سب اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کس لیول پہ کھڑے. اللہ نے تو واضح کہہ دیا کہ بس مرنے کا انتظار کرو. کیا ہمیں اپنا دکان و مکان, کاروبار, اپنی عزت اور اپنے بیویاں اور بچے اللہ سے زیادہ قریب ہیں اگر, تو پھر تو ہمارا ایمان کسی کام کا نہیں. اللہ نے تو ہمیں کہہ دیا کہ مرنے کا انتظار کرو اور پھر تم اپنے اسی میں لگے رہو جو کہ تمہیں کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہیں. پھر دوسری جگہ رسول گرامی نے فرمایا کوئی پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. تو ایمان کی یہ حالت ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں آسان مسلمان ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. مسلمان ہونا, ہمیں تو ہمارا باپ دادا مسلمان تھا, ہم بھی مسلمان ہو گئے, ہم نے اسلام کے لیے کیا قربانی دی, نہ وقت دیا, نہ پیسے دیا, کچھ بھی نہیں دیا ہم نے اسلام کے لیے, اور ہمیں اسلام جیسی نعمت پھوکڑ میں مل گئی تو ہمیں اسلام کی قدر ہوگی نہیں. آپ ذرا سوچئے اور سمجھئے کہ دو صحابہ حضور کے, دونوں میاں بیوی تھے, کہتے ہیں انہیں تڑپا کے مارا گیا, اور ان کی کافروں کی صرف ایک مانگ تھی کہ کہہ دو کہ خدا ایک سے زیادہ ہے. تو کہتے نہیں, یہاں تک کہ وہ جو ان کی بیوی تھی ان کے شرمگاہ میں بلکہ بھالا بھوگ کر کے مارا, برچھی بھوگ کر کے مارا اس کو, اور وہ جو صحابی تھے اس کو انگلی کاٹا, پھر پاؤں کاٹا, پھر ہاتھ کاٹا, پھر ناک کاٹ, کان کاٹ کر کے, یعنی تڑپا. ہمیں اسلام سے کیا کریں, ہم تو بائی بات ہمارا باپ دادا مسلمان تھا, ہم بھی ہو گئے, تو ہمیں کہاں سے وہ ڈرتا ہے. ہم نے گھر نہیں چھوڑا, ہم
اور گھر چھوڑنے تو بہت دور کی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو گھر دیا ہے اس گھر میں سے کچھ 2 4 10 روپئے ہم نہیں نکال پاتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ دیکھیے اپنے ایمان کی حالت دیکھیے، اور آج جو دولت کمانے کے چکر میں ہم لوگ اپنے اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں نا، جب وہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ کس چیز نے تجھے اللہ سے غافل کر دیا، یہی نا دولت کی لالچ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت سلمان فارسی روتے تھے اور رات بھر روتے تھے، اور بس یہی کہ یا اللہ میرے پاس دولت ہے۔ اور جب ان کے انتقال کے بعد ان کی دولت کو کھوجا گیا تو ان کے پاس ایک چٹائی اور ایک لوٹا اور اس کے علاوہ ایک اور کوئی سامان تھا، ان 3 سامان کے علاوہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ لیکن پھر بھی وہ اللہ کا ڈر تھا، اور ہم لوگ بلڈنگ پہ بلڈنگ بنائے جا رہے ہیں اور مکان پہ مکان، زمین پہ زمین خریدے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ایک دن ایک وقت نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، حج فرض ہو گیا حج نہیں کر رہے، قربانی نہیں کر رہے، اسلام کے نام پہ کوئی قربانی نہیں دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سوچ رہے نہیں ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جنت میں جانا آسان نہیں۔ جنت میں جانا سے مطلب آپ جانتے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بڑی زمین ہے نا، اتنی بڑی 8 جنتیں عطا کرے گا، اتنے بڑے زمین کا مالک ہو جائے گا وہ۔ اور یہ زمین تو مٹی کے ہے نا، اس میں نہر شہد اور دودھ اور شراب کی نہریں نہیں بہ رہی ہے، لیکن وہاں شہد دودھ اور شراب کی ندیاں بہ رہی ہوں گی، اور جن کے دیوار ہیرے جواہرات سونے چاندی کے ہوں گے۔ یہ اتنی بڑی نعمتیں آپ کو یوں ہی تو نہیں مل جائے گی نا بیٹھے بیٹھائے۔ الغرض یہ کہ انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کو فوکس کرنا چاہیے وہ یہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر چیز سے زیادہ پیارا اللہ ہونا چاہیے، جس کی مثال آپ کو دیکھنی ہو، اور اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس بچے نہیں ہوتے ہیں، اس کے پاس بیویاں نہیں ہوتی ہے۔ مفتی نعیم الدین صاحب آتے قبلہ، میں تو سنا ان کے بارے میں، وہ 10,000 ان کی تنخواہ ہے اور 7-8 بچے ہیں ان کے، 2 بیٹیاں مدرسہ میں پڑھتی ہیں اور 1 بیٹا مدرسہ میں پڑھتا ہے۔ اس کے باوجود سارا خرچہ کاٹ کر کے لوگوں کو قرضہ بھی دیتے ہیں، کچھ کوئی 5,000 مانگ لیا تو دے دیتے ہیں، کوئی 10,000 مانگ لیا تو اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ صرف کچھ نہیں ہے، صرف اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیا نا، اسے دیکھے اللہ تعالیٰ ان کے پاس جتنے بھی بچے کھلا پلا رہا ہے نا 10,000 میں، کھلے تو اللہ پہ بھروسہ کریے انشاءاللہ۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں تو یعنی جو شیطان کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی باتوں پہ نہیں چلتا ہے، اسے شیطان دن بدن گناہوں میں گھسیڑتا ہوا لیتا جا رہا ہے، جہنم کے قریب اسے پہنچاتا جا رہا ہے۔ یہی لوگ دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، ہمیں یہی لوگ دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ ایک اور آیت لیتے ہیں، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب وبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی۔ یعنی نمرود کا مقابلہ ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، مناظرہ ہوا تھا، تو اسی کا ذکر ہے کیا کہ اس کے رب کے بارے میں وہ جھگڑ پڑے تھے کہ تم ہمیں رب مان لو۔ ابراہیم علیہ السلام کا کہنا تھا کہ تم تو انسان ہو، تم رب کیسے ہو سکتے ہو، تم پالن ہار کیسے ہو سکتے ہو۔ تو اسے گھمنڈ اس بات کی تھی کہ گھمنڈ اس بات کا تھا کہ وہ بادشاہ ہے، تو اسی کا ذکر ہو رہا۔ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، تو اس کا مقابلہ ہوا تو اس نے کہا کہ میں رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود بولا میں جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، جس کو سزا ہونے والی تھی موت کی اسے چھوڑ دیا، اور جس کو قید سے چھوڑا جانا تھا اسے پھانسی کی سزا دے دی۔ کہا دیکھو اس کو چھوٹنا تھا، اس کو ہم نے پھانسی دے دی، اور اس کو مرنا تھا، ہمیں اس کو بچا لیا، جلاتا مارتا ہوں۔ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا، ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پشچم سے لیا۔ تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، اگر تو خدا ہے تو اسے پشچم سے لیا۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ پورب سے سورج نکالتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے، تو بھی رب ہے، تو ذرا پشچم سے لیا۔ یہ جب سنا نمرود
वो तो हक्का बक्का रह गया कि ये क्या हो गया, अब मैं सूरज कैसे निकालूं पश्चिम से। और उसके दरबारी भी थे, दरबारी बहुत सारे थे, अब वो हक्का बक्का हो गया। तो अब उस बेवकूफ को जब जवाब नहीं मिला तो उस बेवकूफ को चाहिए था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबी मान करके वो जिस दीन की दावत दे रहे थे उस दीन पर ईमान ले आए, लेकिन नहीं, वो दुश्मन हो गए, वो ईमान नहीं लाया, ईमान नहीं, बल्कि वो पहले थोड़ा दुश्मन था तो अब और ज्यादा बड़ा दुश्मन हो गया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए लकड़ियां जमा करवा करके उसको आग में फंसाया। यही बात है, अगर जाहिल से बहस हो जाए और उसके पास जवाब खत्म हो जाए तो वो नहीं आपको मान नहीं लेगा, बल्कि वो आपका दुश्मन हो जाएगा। जिसके पास अकल नहीं है, जाहिल है, अगर आप दलील से उसको हरा दीजिए तो ऐसा नहीं कि नहीं यार मान जाएगा, हाँ बात ठीक है, नहीं 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 नहीं, वो आपका दुश्मन हो जाएगा कि ये क्या कैसे। इसी जिम्न में हजरत अली का कौल है कि हजरत अली फरमाते हैं कि एक पढ़ा लिखा शख्स में और एक जाहिल शख्स में पूरी रात बहस हो तो जीतेगा तो जाहिली, जीतेगा जाहिल, क्योंकि उसकी नजर महदूद है, वो एक सीमा से आगे देख ही नहीं सकता है। और जो पढ़ा लिखा रहता है वो उस सीमा के बाहर भी देख सकता है, और जब उसको नहीं देख सकता है तो उसको कितना भी समझाए सीमा के बाहर की बात नहीं समझ सकता। इसलिए आप दर्स में बैठते हैं तो आपको अकल भी मिल रही है, आपको अकल भी मिल रही है, और आपके इल्म में भी इजाफा हो रहा है, और सवाब जो मिल रहा है सो तो मिल ही रहा है, सवाब जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है।